أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لائق ہے، ساری تعریف اللہ ہی کے لائق ہے، ساری تعریف اللہ ہی کے لائق ہے۔ الحمد ساری تعریف، للہ اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لائق ہے۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ الحمد ساری تعریف، للہ اللہ ہی کے لائق ہے، رب العالمین رب پالنے والے، العالمین تمام جہانوں کے، جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ تفسیر، ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر مخلوقات میں کوئی چیز قابل تعریف نظر آئے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے، اس لیے اصل میں یہ بھی تعریف اللہ ہی کی تعریف ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی چیز قابل تعریف نظر آ رہی ہے اس کا پیدا کرنے والا، اس کی نگہبانی کرنے والا چونکہ اللہ ہی ہے، اس لیے اصل قابل تعریف تو اللہ ہے۔ ویسے ہر مذہب میں خدا کی تعریف کرنا سکھایا گیا ہے، لیکن چونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی احمد تھا، جس کے معنی خوب تعریف کرنے والے کے ہیں، اس لیے آپ نے زندگی کے ہر عمل سے اللہ کی حمد و ثنا کو جوڑ دیا۔ اگر کوئی کھا کر فارغ ہوں تو اللہ کی حمد کرے، سو کر اٹھیں تو اللہ کی تعریف کرے، استنجا سے فارغ ہو تو اللہ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرے، چھینک آئے تو اللہ کی تعریف بیان کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں بھی مبتلا ہو اور مزاج پرسی اس کی جائے تب بھی اس کو کہنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کی میں حمد کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مومن کی زبان کو اللہ کی تعریف اور حمد الہی سے تر کیا، اس کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں مل سکتی۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ جس طرح آپ نے مومن کی زبان کو اللہ کی تعریف سے تر کیا، ایسی مثال کسی اور مذہب میں نہیں مل سکتی۔ دوسری بات ہے، اسی آیت میں رب العالمین کہا گیا کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تمام جہانوں میں زمین بھی ہے، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، آسمان وغیرہ بھی داخل ہیں، اور مختلف مخلوقات، فرشتے، جن، انسان، حیوانات وغیرہ سب ہیں۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو درجہ بدرجہ اور مرحلہ بمرحلہ کسی چیز کی پرورش اور دیکھ ریکھ کرے، اس کو رب کہتے ہیں۔ اللہ کو رب العالمین کہہ کر اس طرف اشارہ ہے کہ تمام عالم ہر لمحہ خدا کی ربوبیت کا، اللہ کے پالنے کا محتاج ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہو، اب از خود پورا نظام کائنات چل رہا ہے، یوں ہی آٹومیٹک سسٹم ہے، اور کائنات کو خدا کی اب ضرورت نہیں رہی، ایسی کوئی بات نہیں۔
بعض فلاسفہ اور ملحدین کا سوچنا یہی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا اور اب وہ اس کا نظام یوں ہی چل رہا ہے۔ دراصل اس آیت میں اسی غلط خیال کی تردید ہے، اور اس غلط خیال کی تردید کے لیے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کو بار بار قرآن میں ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہیں، اور رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں اس کی مربوب ہے، جتنی چیزیں پل رہی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہر لمحہ اپنے پلنے میں رب اور اللہ کی محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ اس طرح ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، کوئی اللہ سے بے نیاز نہیں ہے۔